جدید سیاسی تاریخ کا جب کوئی بھی مطالعہ کرتا ہے تو اکثر ایک عجیب سی الجھن کا سامنا ہوتا ہے. ہاں بالکل، ایک تضاد سا نظر آتا ہے. بالکل، مطلب ایک ہی شخص جو ایک وقت میں لاکھوں کے لیے امید کی کرن ہوتا ہے، وہی شخص کچھ ہی عرصے بعد ایک شدید متنازع اور تنہا کردار بن کر سامنے آ جاتا ہے. صحیح. اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا موضوع بھی ایک ایسی ہی حیرت انگیز شخصیت ہے، ذوالفقار علی بھٹو. جی، جنہوں نے جدید پاکستان کے ریاستی، سیاسی اور نظریاتی خدوخال کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا. تو ہمارے پاس جو ذرائع ہیں جن میں تفصیلی تاریخی دستاویزات ہیں، سیاسی تجزیے اور انسائکلوپیڈیا کی معلومات شامل ہیں، ان کی روشنی میں ہم محض تاریخ نہیں دہرانے والے. ہمارا مقصد ان محرکات کو ڈیکوڈ کرنا ہے جنہوں نے بھٹو کو ایک عالمی رہنما بنایا اور پھر ان کے زوال کا سبب بنے. اور جو بھی یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ پاکستان کا موجودہ آئین یا اس کا ایٹمی پروگرام اور خارجہ پالیسی کن راستوں سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہے، تو اس کے لیے ان واقعات کی تہہ تک جانا ناگزیر ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اس بحث کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ تاریخ کو ہم ہیرو اور ولن کے سادہ خانوں میں تقسیم نہیں کر سکتے. بالکل نہیں کر سکتے. ذرائع کے مطابق اگر ہم بھٹو کی شخصیت کا تجزیہ کریں تو ہمیں ان فیصلوں کے پیچھے موجود سیاسی اور نفسیاتی میکانزم کو سمجھنا ہوگا. مطلب یہ دیکھنا ہوگا کہ جب کوئی ملک سرد جنگ کے عروج پر اپنے وجود کی جنگ لڑ رہا ہو تو اس وقت کے قیادت جو فیصلے لیتی ہے اس کے طویل مدتی اثرات کیا ہوتے ہیں. ہاں، ہم آج صرف واقعات کی فہرست پر بات نہیں کریں گے، بلکہ یہ جانیں گے کہ وہ واقعات کیوں اور کیسے رونما ہوئے. تو اس کہانی کا آغاز ایک بہت ہی واضح تضاد سے ہوتا ہے. ذرائع بتاتے ہیں کہ بھٹو ایک انتہائی متمول، بااثر اور خالص جاگیردارانہ پس منظر سے تعلق رکھتے تھے. جی، ان کے والد شاہ نواز بھٹو جوناگڑھ ریاست کے دیوان تھے. بالکل. اور پھر بھٹو صاحب کیلیفورنیا کی برکلی یونیورسٹی اور آکسفورڈ جیسے عالمی اداروں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں. مطلب تربیت تو مکمل طور پر ایلیٹ کلاس کی ہے نا. 100%. لیکن صدر ایوب خان کی کابینہ میں سب سے کم عمر وزیر کے طور پر شامل ہونے کے بعد ان کا سیاسی سفر ایک نیا رخ لیتا ہے. خاص طور پر بطور وزیر خارجہ 1963 میں چین کے ساتھ جو سرحدی معاہدہ تھا، ہاں، وہ ایک بہت اہم موڑ تھا. میں یہی سوچ رہی تھی کہ ایک ایسا شخص جس کی جڑیں مغربی تعلیم اور جاگیرداری میں ہوں، وہ اچانک سرد جنگ کے دوران امریکی کیمپ سے ہٹ کر چین کی طرف کیسے اور کیوں جھکنے لگا؟ اب دیکھیں، اس تبدیلی کی بنیادی وجہ ان کا عالمی سیاست کا گہرا ادراک تھا. اس وقت سرد جنگ اپنے عروج پر تھی اور پاکستان مکمل طور پر امریکی بلاک کا حصہ سمجھا جاتا تھا. ایک دباؤ تھا اس وقت. بالکل دباؤ تھا. لیکن بھٹو یہ بھانپ چکے تھے کہ ایک طویل مدتی اور آزادانہ خارجہ پالیسی کے لیے صرف ایک سپر پاور پر انحصار کرنا تو خودکشی کے مترادف ہوگا. تو پھر 1963 کا جو چین کے ساتھ معاہدہ تھا وہ محض ایک کاغذ پر دستخط نہیں تھا؟ جی، وہ دراصل پاکستان کی اسٹریٹجک سمت کو بدلنے کا ایک عملی اقدام تھا. بھٹو نے محسوس کیا کہ خطے میں بھارت کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے چین ایک فطری حلیف ہو سکتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی تھی جس نے مغرب میں خطرے کی گھنٹیاں تو بجا دیں. بالکل. لیکن اندرون ملک بھٹو کو ایک ایسی شناخت دی کہ وہ عالمی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں. اور یہی وہ خود اعتمادی تھی جو 1965 کی جنگ کے بعد تاشکند معاہدے پر ان کے استعفے کا سبب بنی. اور پھر 1967 آتا ہے جو کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک زبردست موڑ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی یعنی PPP کا قیام. جی، اور ان کا وہ مشہور نعرہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے. یہاں ایک بات جو واقعی بہت حیران کن ہے وہ یہ کہ ایک روایتی ایلیٹ پس منظر والا شخص اچانک غریبوں، مزدوروں اور کسانوں کی آواز کیسے بن گیا؟ یہ کوئی عام بات نہیں تھی. بالکل. مطلب اس نعرے نے مذہب، جمہوریت اور ایک بائیں بازو کے معاشی ماڈل کو ایک ہی جملے میں پرو دیا. اس نے کام کیسے کیا؟ دراصل یہ بھٹو کی سیاسی ذہانت کا شاہکار تھا. وہ سمجھ چکے تھے کہ پاکستان کا عام آدمی گہری مذہبی وابستگی تو رکھتا ہے، ہاں،
لیکن ساتھ ہی وہ ایوب خان کے دور کی سرمایہ دارانہ پالیسیوں کی وجہ سے شدید معاشی استحصال کا شکار بھی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس وقت کی معاشی ترقی کا سارا فائدہ چند 22 خاندانوں تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ بالکل، تو بھٹو نے بکھرے ہوئے بائیں بازو طالب علموں، مزدوروں اور کسانوں کو ایک ایسے پلیٹ فارم پر جمع کیا جو انہیں ان کی اپنی زبان میں حقوق کی بات سمجھا رہا تھا۔ اسلامک سوشلزم کا تصور۔ جی، اسلامک سوشلزم کا تصور لا کر انہوں نے قدامت پسند طبقے کے اس خوف کو ختم کیا کہ سوشلزم کوئی لادینیت کا نظریہ ہے۔ انہوں نے باور کرایا کہ معاشی مساوات تو دراصل اسلامی تعلیمات کا ہی اصلاح ہے۔ صحیح، اور یہ ایک ایسا بیانیہ تھا جس نے روایتی جاگیردارانہ اور برادری کی سیاست کی بنیادیں ہلا کے رکھ دیں۔ اور اسی بیانیے نے پھر 1970 کے انتخابات کی راہ ہموار کی، جو ملکی تاریخ کا پہلا براہ راست عام انتخاب تھا اور ساتھ ہی ایک بہت بڑا قومی المیہ بھی ثابت ہوا۔ جی، وہ انتخابات جنہوں نے پورے ملک کے جغرافیائی اور سیاسی ڈھانچے کو بے نقاب کر دیا۔ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے 160 نشستوں کے ساتھ کلین سویپ کیا، اور مغربی پاکستان میں بھٹو کی پیپلز پارٹی 81 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی سیاسی طاقت بن کر ابھری۔ اصولاً تو عوامی لیگ کے پاس قومی اسمبلی میں واضح اکثریت تھی اور حکومت بنانے کا آئینی حق ان کا تھا، لیکن پھر اچانک اقتدار کی منتقلی پر ایک شدید ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا۔ ایک بہت خطرناک ڈیڈ لاک۔ تو یہ ڈیڈ لاک کیوں پیدا ہوا؟ اس کی جڑیں شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات میں پیوست تھیں۔ اگر ان 6 نکات کے میکانزم کو سمجھا جائے تو وہ دراصل مشرقی پاکستان کے لیے ایک انتہائی حد تک معاشی اور انتظامی خود مختاری کا مطالبہ تھے۔ مطلب ان نکات کے تحت مرکز کے پاس صرف دفاع اور خارجہ امور رہنے تھے نا؟ جی، اور کرنسی، ٹیکس وصولی اور غیر ملکی تجارت پر صوبوں کا مکمل کنٹرول ہونا تھا، جو کہ مغربی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، فوج اور بیوروکریسی کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ بالکل، انہیں لگتا تھا کہ اگر مشرقی پاکستان کی قیادت، جو کہ آبادی کے لحاظ سے اکثریت میں تھی، برزر اقتدار آ گئی اور انہوں نے ان 6 نکات کو آئین کا حصہ بنا دیا، تو مغربی پاکستان کا معاشی اور سیاسی غلبہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ خاص طور پر اس لیے کیونکہ اس وقت ملک کی زیادہ تر غیر ملکی زر مبادلہ کی آمدنی مشرقی پاکستان کی پٹسن یا جوٹ کی برآمد سے آتی تھی۔ صحیح۔ اب یہاں ایک بڑا سوال ذہن میں ابھرتا ہے اور ذرائع اس پر تنقیدی بحث بھی کرتے ہیں۔ ہاں، میں یہی پوچھنے والی تھی۔ بھٹو تو طاقت کا سرچشمہ عوام ہے کہ نعرے کے ساتھ ابھرے تھے، وہ جمہوریت کے چیمپئن تھے۔ بالکل، تو جب عوامی لیگ کو ایک واضح جمہوری مینڈیٹ مل گیا تھا، بھلے ان کا ایجنڈا کچھ بھی ہو، تو بھٹو نے ایک جمہوری رہنما کے طور پر اس مینڈیٹ کو تسلیم کیوں نہیں کیا؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ تاریخ کے اوراق میں یہ مبینہ تصور جو ادھر ہم ادھر تم کے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے، کیا یہ ان کے جمہوری دعووں پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں لگاتا؟ یہ واقعی تاریخ کا ایک انتہائی تلخ اور پیچیدہ موڑ ہے۔ ہم نے ان تاریخی دستاویزات کو بغور دیکھا ہے اور وہ بتاتی ہیں کہ اس وقت دراصل 3 مختلف طاقتیں اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہی تھیں۔ کون سی 3؟ ایک طرف عوامی لیگ تھی جو اپنے مینڈیٹ اور 6 نکات پر کسی قسم کی لچک دکھانے کو تیار نہیں تھی۔ دوسری طرف یحییٰ خان کی فوجی حکومت تھی جو اقتدار چھوڑنے اور مشرقی پاکستان کو اتنی خود مختاری دینے سے گریزاں تھی۔ بالکل، اور تیسری طرف ذوالفقار علی بھٹو تھے جن کی سیاسی تمو بے پناہ تھی۔ مطلب بھٹو یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ان کی پارٹی جس نے مغربی پاکستان میں کلین سویپ کیا ہے، وہ محض ایک اپوزیشن بینچ پر بیٹھ کر 6 نکات کی منظوری کا تماشا دیکھے۔ جی، انہوں نے واضح کر دیا کہ مغربی پاکستان کی شمولیت کے بغیر کوئی بھی آئین یا حکومت نہیں بن سکتی۔ میں فوجی آپریشن کا آغاز کر دیا جس کا نتیجہ ایک خونی خانہ جنگی، لاکھوں افراد کی نقل مکانی اور بالآخر 1971 میں ملک کے ٹوٹنے اور بنگلہ دیش کے قیام کی صورت میں نکلا۔ دسمبر 1971 کے اس دلخراش منظر کو تصور میں لانا بھی مشکل ہے۔ ملک 2 لخت ہو چکا ہے، 93,000 فوجی اور سویلین قیدی بھارت کی قید میں ہیں، اور پوری قوم ایک شدید صدمے، مایوسی
اور بے یقینی کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اور اس انتہائی کٹھن وقت میں بھٹو اقتدار سنبھالتے ہیں۔ وہ پاکستان کے پہلے سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور صدر بنتے ہیں۔ یہ تو مطلب ایک ایسی عمارت کی تعمیر نو کا چیلنج تھا جس کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی ہوں اور چاروں طرف آگ لگی ہو۔ ایسے میں اندرونی اور بیرونی محاذوں پر فوری اور ٹھوس فیصلوں کی ضرورت تھی، اور یہیں وہ مقام آتا ہے جہاں ایک سیاستدان اور ایک مدبر کا فرق واضح ہوتا ہے۔ بھٹو کی سفارتی مہارت کا سب سے بڑا امتحان 1972 کا شملہ معاہدہ تھا۔ جی، اس وقت بھارت کی پوزیشن انتہائی مضبوط تھی۔ بالکل، وہ جنگ جیت چکے تھے۔ ان کے پاس ہزاروں جنگی قیدی اور ہزاروں مربع میل کا پاکستانی علاقہ تھا، اور اندرا گاندھی ایک فاتح کے طور پر مذاکرات کی میز پر تھیں۔ تو پھر شملہ کی اس مذاکراتی میز پر ایسا کیا ہوا کہ ایک شکست خوردہ ملک کا رہنما اپنے قیدی بھی واپس لے آتا ہے اور 5000 مربع میل کا مقبوضہ رقبہ بھی آزاد کروا لیتا ہے؟ ہاں، میں یہی حیران ہو رہی تھی کہ اس ناممکن کامیابی کے پیچھے کیا منطق تھی۔ اس کامیابی کے پیچھے ایک انتہائی شاندار نفسیاتی اور سفارتی حکمت عملی تھی۔ بھٹو نے مذاکرات کی میز پر اندرا گاندھی کو یہ باور کرایا کہ اگر وہ خالی ہاتھ پاکستان واپس گئے تو وہاں ایک ایسا سیاسی خلا اور عدم استحکام پیدا ہوگا جو پورے خطے کے لیے خطرناک ہوگا۔ بالکل، جو خاص طور پر بھارت کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ انہوں نے قیدیوں کی واپسی کو جنگ کی فتح یا شکست کے بجائے ایک انسانی ہمدردی کا مسئلہ بنا کر پیش کیا، جس پر عالمی برادری کا دباؤ بھی بھارت پر بڑھ رہا تھا۔ صحیح۔ اور پھر دوسری طرف اندرونی محاذ پر انہوں نے 1973 کے آئین کی تشکیل پر کام شروع کیا۔ اس وقت ملک میں دائیں بازو، بائیں بازو اور مختلف قوم پرست جماعتوں میں تو شدید اختلافات تھے۔ لیکن بھٹو نے اپنی سیاسی بصیرت سے تمام مذہبی، علاقائی اور سیاسی جماعتوں کو ایک میز پر بٹھا کر ایک متفقہ آئین پر دستخط کروائے، جو کہ ایک ایسا کارنامہ ہے جس پر آج تک پاکستان کی ریاست کا پورا قانونی اور سیاسی ڈھانچہ کھڑا ہے۔ بالکل۔ اب سفارتکاری اور آئین سازی میں تو یہ بے مثال کامیابیاں تھیں، لیکن اگر ہم معیشت کی طرف دیکھیں تو اسی دوران کچھ ایسے فیصلے ہو رہے تھے جنہوں نے ملکی معیشت کی جڑیں ہلا دیں۔ آپ نیشنلائزیشن کی پالیسی کی بات کر رہے ہیں؟ جی، بینکوں، بڑی صنعتوں، تعلیمی اداروں اور یہاں تک کہ آٹے اور روئی کے چھوٹے کارخانوں کو بھی ریاستی تحمیل میں لے لیا گیا۔ اس کا ظاہری مقصد تو مزدوروں کے حقوق کا تحفظ تھا نا؟ ظاہری مقصد وہی تھا، لیکن اگر اس کے کام کرنے کے طریقے کو دیکھا جائے تو اس نے عملی طور پر کیا تباہی مچائی، ذرائع اس پر کافی روشنی ڈالتے ہیں۔ تو مسئلہ کیا تھا اس میں؟ نیشنلائزیشن کی پالیسی کا المیہ اس کی نیت میں نہیں بلکہ اس کے نفاذ کے میکانزم میں تھا۔ جب حکومت کسی نجی ٹیکسٹائل مل یا کیمیکل فیکٹری کو قبضے میں لیتی ہے تو وہ سرمایہ دار اور ماہر صنعت کار تو وہاں سے چلا جاتا ہے، جسے عالمی مارکیٹ اور سپلائی چین کی سمجھ ہوتی ہے۔ بالکل، اور اس کی جگہ حکومت ایک سرکاری آفیسر یا بیوروکریٹ کو بٹھا دیتی ہے جسے صرف فائلیں چلانا آتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ پیداواری صلاحیت گر گئی۔ جی، وہ صنعتیں جو پہلے منافع بخش تھیں وہ اچانک سرکاری خزانے پر بوجھ بن گئی، اور نجی سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہوگا۔ ملک سے سرمایہ باہر جانے لگا ہوگا۔ بالکل، مزدوروں کو وقتی طور پر کچھ حقوق ضرور ملے، لیکن جب کارخانے ہی بند ہونے لگے تو آخرکار بے روزگاری میں اضافہ ہوا۔ تو چھوٹے تاجر اور درمیانے طبقے کا صنعت کار اس پالیسی کی وجہ سے بھٹو کی حکومت کا شدید مخالف ہو گیا۔ اور اب یہاں ایک اور عجیب تضاد سامنے آتا ہے۔ کیا تضاد؟ ایک طرف ملکی معیشت کا یہ حال ہے کہ خزانہ خالی ہو رہا ہے، اور دوسری طرف پاکستان دنیا کی سب سے مہنگی اور پیچیدہ ٹیکنالوجی یعنی ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہا ہے۔ 1974 میں جب بھارت نے اسمائلنگ بدھا کے نام سے اپنا پہلا ایٹمی تجربہ کیا تھا تو خطے کا طاقت کا توازن مکمل طور پر بگڑ گیا تھا۔ جی، اسی وقت بھٹو کا وہ مشہور کال سامنے آیا کہ ہمیں گھاس کھانی پڑی تو کھائیں گے، لیکن اپنا ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ تو کیا ایک کمزور معیشت کے ساتھ اتنے بڑے خواب کے پیچھے جانا صرف ایک جذباتی فیصلہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہری اسٹریٹجک سوچ تھی؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ قطعی طور پہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ پاکستان کی جغرافیائی بقا کی ایک ٹھنڈی اور ٹھوس منطق تھی۔
1971 की जंग ने साबित कर दिया था ना कि रिवायती जंग में जोग्राफियाई स्ट्रेटेजिक डेप्थ ना होने की वजह से पाकिस्तान के लिए भारत की अददी बढ़तरी का मुकाबला करना लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल। और जब भारत ने एटमी धमाका किया तो भुट्टो की मुकम्मल यकीन हो गया कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान की सलामती की वाहिद ज़मानत सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर डिटरेंस हो सकती है। चुनाचे उन्होंने तमाम तर माली मुश्किलात और आलमी दबाव के बावजूद उस प्रोग्राम की बाकायदा बुनियाद रखी। उन्होंने डॉक्टर अब्दुल सलाम और मुनीर अहमद खान जैसे आलमी सतह के साइंसदानों को मुतहर्रिक किया और बादअज़ां डॉक्टर AQ खान की खिदमत हासिल की गई, लेकिन इस प्रोग्राम की कीमत उन्हें आलमी सतह पर बहुत भारी पड़ी। हाँ, ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि उस वक्त के अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा हेनरी किसिंजर ने उन्हें बराह रास्त और खुली धमकी दी थी। धमकी ये नहीं थी कि हम आपसे नाराज़ होंगे, बल्कि ये कहा गया कि अगर पाकिस्तान ने ये रीप्रोसेसिंग प्लांट का मुआहदा मनसूख ना किया तो हम आपको एक खौफनाक इबरत का निशान बना देंगे। हॉरिबल एग्जाम्पल। जी, हॉरिबल एग्जाम्पल। और इस धमकी का मैकेनिज्म ज़ाहिरी तौर पर शदीद इक्तिसादी पाबंदियों और सियासी तनाई पर मबनी था, लेकिन भुट्टो पीछे हटने वाले नहीं थे। और शायद इसी आलमी तन्हाई को तोड़ने के लिए उन्होंने एक और बहुत बड़ा कदम उठाया। 1974 में लाहौर में दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत को अक्सर कम करके पेश किया जाता है। भुट्टो दरअसल मुस्लिम दुनिया की तेल की दौलत को पाकिस्तान की फौजी और एटमी महारत के साथ जोड़कर एक तीसरा आलमी ब्लॉक बनाना चाहते थे। हाँ, लाहौर में शाह फैसल, मुअम्मर कज़ाफ़ी और यासिर अरफात जैसे रहनुमाओं को इकट्ठा करके उन्होंने एटमी प्रोग्राम को महज पाकिस्तान का दिफाई मंसूबा नहीं बल्कि एक इस्लामी बम के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया। जिससे पाकिस्तान तो मुस्लिम दुनिया का एक अहम मरकज़ बन गया, लेकिन साथ ही मगरबी ताकतें बिलखुसूस अमरीका उनकी इस आज़ादाना और जारहाना सिफारतकारी को अपने आलमी मुफादात के लिए एक बराह रास्त खतरा समझने लगे। अब ये सब कामयाबियां बज़ाहिर तो इतनी शानदार लगती हैं कि किसी भी लीडर को दहाइयों तक इक़्तिदार में रखने के लिए काफ़ी होनी तो चाहिए। लेकिन फिर हम उनके ज़वाल और उस अलमनाक अंजाम की तरफ आते हैं जिसने पूरी दुनिया को शशदर कर दिया। 1970 के इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात लगते हैं। अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद पाकिस्तान नेशनल अलायंस यानी PNA मुल्कगीर एहतजाज शुरू कर देता है। और फिर 5 जुलाई 1970 को उन्हीं के अपने मुकर्रर करदा आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक हुकूमत का तख्ता उलटकर मार्शल लॉ नाफिज कर देते हैं। बादअज़ां भुट्टो पर नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल का मुकदमा चलता है और 4 अप्रैल 1979 को उन्हें तख्ता-ए-दार पर लटका दिया जाता है। अब यहाँ सबसे उलझाने वाला और एक सख्त सवाल पैदा होता है, भुट्टो तो कायदे अवाम थे, उनका तो अवाम से वो रिश्ता था जो इससे पहले किसी ने नहीं बिल्कुल बेमिसाल रिश्ता था। एग्जैक्टली। तो जब वो गिरफ्तार हुए, उन पर मुकदमा चल रहा था, तो वो इनकलाबी अवाम, मजदूर और किसान सड़कों पर इस तरह बाहर क्यों नहीं आए कि जेलें तोड़ देते और अपने कायद को बचा लेते? ये खामोशी इतनी गहरी क्यों थी? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो किसी भी पॉपुलिस्ट रहनुमा के ज़वाल की असल कहानी बयान करता है। हकीकत यह है कि 1970 से लेकर 1977 तक के सफ़र में बहुत कुछ बदल चुका था। क्या बदल गया था? इक़्तिदार के इन चंद सालों में भुट्टो ने अपने ही बाएं बाजू के उन मुखलिस साथियों को नाराज़ कर दिया था जिन्होंने उन्हें इक़्तिदार तक पहुंचाया था। मिराज खालिद और जया रहीम जैसे रहनुमाओं को साइडलाइन कर दिया गया। हाँ, इख्तिलाफ़ राय बर्दाश्त करने का मादा ख़त्म होता गया होगा। बिल्कुल। उन्होंने नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगाई जो एक जमहूरी मुल्क में एक इंतहाई सख्त इक़दाम था। बलूचिस्तान में एक तवील मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया जिसने कौम परस्तों को शदीद नाराज़ किया। और सबसे बढ़कर ये कि सियासी मुखालिफिन को कुचलने के लिए फेडरल सिक्योरिटी फोर्स यानी FSF के नाम से एक ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स बनाई जिसके हथकंडों ने आम लोगों और सियासी कारकुनों में खौफ की फिजा पैदा कर दी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लीडर जिसने अवामी ताकत के बलबूते पर सियासत शुरू की थी, वो इक़्तिदार बचाने के लिए अवाम के बजाय रियासती मशीनरी, ब्यूरोक्रेसी और
اسی اسٹیبلشمنٹ پر انحصار کرنے لگا تھا جس کے خلاف اس نے آواز اٹھائی تھی۔ جی، اور یہی وہ کلاسک یونانی المیہ ہے جہاں ایک غیر معمولی ذہانت رکھنے والا رہنما اپنے ہی خوف اور آمرانہ طرز عمل کی وجہ سے تنہا ہو جاتا ہے۔ جب آپ اپنے اصل نظریاتی ساتھیوں اور نچلی سطح کے کارکنوں سے کٹ جاتے ہیں اور ریاست کی ڈنڈے والی طاقت پر انحصار کرتے ہیں تو بحران کے وقت کوئی آپ کے لیے سڑکوں پر نہیں آتا۔ تاہم ان کی حکومت کی خامیوں کے باوجود ذرائع اور قانونی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ ان کا ٹرائل انصاف کے تقاضوں پر پورا نہیں اترتا تھا۔ جی، بین الاقوامی سطح پر اسے ایک عدالتی قتل یا جوڈیشل مرڈر قرار دیا گیا۔ اور حال ہی میں 2024 میں پاکستان کی سپریم کورٹ نے بھی باقاعدہ طور پر یہ تسلیم کیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل یا منصفانہ مقدمے کا آئینی حق نہیں دیا گیا تھا۔ تو اس تمام تفصیلی جائزے کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ ایک ایسی شخصیت جس نے ٹوٹے ہوئے پاکستان کو ایک متفقہ آئین کی لڑی میں پرویا، جس نے وہ ایٹمی بنیاد رکھی جو آج ملکی دفاع کی حتمی لکیر سمجھی جاتی ہے، اور جس نے عالمی سطح پر ملک کو ایک نیا تشخص دیا، لیکن دوسری طرف ان کی معاشی پالیسیوں نے صنعتی ڈھانچے کو نقصان پہنچایا اور ان کے آمرانہ رویوں نے جمہوری اداروں کو وہ استحکام نہیں دیا جس کی ان سے توقع تھی۔ یہ تاریخ کا وہ مقام ہے جہاں یہ سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ عظیم رہنما کوئی دیومالا ہیرو نہیں ہوتے، بلکہ وہ انسان ہوتے ہیں جن کی خوبیاں اور خامیاں دونوں ہی اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ وہ نسلوں تک اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ نصف صدی گزر جانے کے بعد بھی تاریخ ان کے فیصلوں کا تجزیہ کر رہی ہے۔ ان کے بنائے ہوئے راستوں نے آج بھی ریاست کی سمت کا تعین کیا ہوا ہے۔ اس گفتگو کے اختتام پر ذرائع سے حاصل کردہ ایک ایسی معلومات سامنے رکھنا ضروری ہے جس پر اکثر سیاسی بحثوں میں بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ ہم ان کے دور کے آئین، ایٹمی پروگرام اور قومی سانحات کی تو بہت بات کرتے ہیں، لیکن بھٹو نے ایک انتظامی فیصلہ ایسا کیا تھا جس نے خاموشی سے پورے ملک کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ انہوں نے پاسپورٹ کے حصول کو ایک عام شہری کا بنیادی حق بنا دیا تھا۔ اچھا، اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اس سے پہلے عام آدمی، خاص طور پر کسی گاؤں کے مزدور یا ہنرمند کے لیے پاسپورٹ بنوانا بیوروکریسی کے چکروں کی وجہ سے لگ بھگ ناممکن تھا۔ اور اس ایک انتظامی فیصلے کے پیچھے موجود میکینزم نے ایک ایسے معاشی دروازے کو کھولا جس کا شاید اس وقت مکمل اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ بالکل، اور اس فیصلے کا نتیجہ یہ نکلا کہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی محنت کش مزدور اور ہنرمند خلیجی ممالک یعنی مڈل ایسٹ کا رخ کرنے کے قابل ہوئے۔ تو آج جب ملک کی معیشت کی حالت دیکھی جائے تو یہ جس ایک چیز پر سب سے زیادہ انحصار کرتی ہے وہ انہی سمندر پار پاکستانیوں کی بھیجی گئی ترسیلات زر یا ریمیٹنسز ہیں۔ جی، یہ وہ 25 سے 30 ارب ڈالر سالانہ کی خطیر رقم ہے جو آج بھی ملکی معیشت کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہی ہے۔ تو یہ واقعی ایک گہری سوچ بچار کا مقام ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک رہنما کا وہ فیصلہ جس پر تاریخ کی کتابوں میں سب سے کم بحث کی جاتی ہے اور جسے محض ایک دفتری سہولت سمجھا گیا، وہ آج نصف صدی بعد بھی اس ملک کی معاشی بقا اور سانسیں بحال رکھنے کی سب سے بڑی وجہ بنا ہوا ہو؟ واقعی تاریخ کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے۔ یہ فیصلوں اور ان کے پوشیدہ نتائج کا ایک ایسا پیچیدہ جال ہے جہاں ایک طرف کے طوفان عمارت گرا رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف خاموشی سے رکھی گئی کوئی چھوٹی سی اینٹ مستقبل کی لائف لائن بن جاتی ہے۔ اس غور طلب نقطے کے ساتھ آج کا یہ تفصیلی جائزہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ جو بھی سن رہے ہیں ان کے لیے یہ یقیناً ایک نیا زاویہ ہوگا۔